السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ملک جواد محمود ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان ایران بارڈر پہ صورتحال کشیدہ ہونے پہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر کے الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا الیکشن کا التوا بھی مزید بحران کا سبب بن سکتا ہے؟ مطلب جواد صاحب، میں آپ کو ایک سیدھی بات کروں، مجھے کرتے ہوئے بھی امبیرسمنٹ ہو رہی، لیکن میں 32-33 سال سے یہی پریچ کر رہا ہوں، ہزاروں کالم لکھے اس بات پہ۔ آپ نے کہا ہے کیا الیکشن کا التوا بھی مزید بحران کا سبب بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کا ہونا مزید بحران کا سبب بن سکتا ہے، یہ الٹی بات۔ اچھا، اب چلتے ہیں پاک ایران۔ تو دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، بطور عوام ہم چونکہ نیم خواندہ ہیں اور جہالت اور جذباتیت کا بہت گہرا تعلق ہے، ورنہ آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو عظیم جنگیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، دونوں عظیم جنگوں جس میں پتہ نہیں لاتعداد لوگ مارے گئے، ان کا اختتام بھی مذاکرات پہ میز پہ ہی ہوا بالآخر، جیسے بھی ہوا۔ ایران ہمارے یہاں بڑا ایک حالانکہ وہ بات فضول ہے کہ جی برادر برادر کرتے پھرتے ہیں۔ بھئی مغلوں نے برادر مارے، عثمانیوں نے برادر مارے، صفیوں نے برادر مارے، اب بنو امیہ، بنو عباس برادر مارے، تو کیا برادر برودر نہیں ہوتا؟ لیکن ملکوں کے درمیان تعلقات میں تحمل، تجمل، توازن، بردباری، حکمت، یہ ان چیزوں کو، اور کوئی اتنی کوئی قیامت نہیں آ گئی، انشاءاللہ ہینڈل ہو جائے گا۔ خاص طور پہ چائنا کا جو آفر ہے کہ وہ ان کے درمیان معاملات کی نارملائزیشن کے لیے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو، اور خود ایرانینس نے بڑا پازیٹیو، باقی ہمارے لوگ جہاں تک ان کی جذباتیت وغیرہ ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ان کی اس کی بنیاد نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ہندوستان ایک پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ظاہر ہے obvious ہیں وجوہات، نارمل نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ وہ نارمل نہیں ہے، ایران کے ساتھ تو اس طرح نہیں میرا خیال ہے زندگی چلتی۔ لیکن میرا چونکہ شعبہ نہیں ہے یہ فارن افیئرس، جن کا ہے ان کی باتیں بھی میں نے پڑھی ہیں، وہی بات، تحمل، توازن، اعتدال، کوئی قیامت نہیں آتی، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ نیکسٹ ہیں جی میاں امین احمد ہیں لائل پور سے۔ وہ کہتے ہیں جی فیصلہ آباد سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کیمپین کو مزید مشکل بنایا جا رہا ہے۔ کس قسم کا لیول پلینگ فیلڈ میں مخالف جماعت کو کھیل نہیں دیا جا رہا، تو الیکشن کے ذریعے سلیکشن کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی میاں امین احمد صاحب کہ یہ تو بہت دیر سے بات چل رہی ہے کہ ہماری ساڈی گل ہو گئی ہے، تو اور دوسری بات یہ ہے ہو بھی گیا تو میں تو اوب گیا ہوں، آئی ایم 70+، اتنے الیکشن دیکھے ہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، بار بار میں کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، ایک ایسی جمہوریت جس نے عوام کا ایک بیڑا غرق کر کے جمہور کو ہی بیچ دیا، ان کو ہی ذلیل و خوار کر دیا، اس پہ لعنت بھیجیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو سیاسی طبقہ ہے وہ ایک بات کرتا ہے جو بہت گندی ہے، بھونڈی ہے، بے بنیاد ہے، فضول ہے، یعنی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا اسٹیبلشمنٹ میں۔ اسٹیبلشمنٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے، کیا تم اپنا کام کر رہے ہو؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کی بنیادی ذمہ داری، میں کیا بات کر رہا ہوں، بنیادی ذمہ داری وہ ہوتی ہے سیاستدانوں کی۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں لیڈر، قائد، راہبر، رہنما، یہ لفظ کبھی نہ کسی جرنیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نہ کسی چیف سیکرٹری کے لیے، نہ سیکرٹری کے لیے، نہ کمشنر کے لیے، کسی کے لیے قائد کا، لیڈر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا سوائے سیاستدان۔ پاکستانی سیاستدان اتنا چھچورا،
اتنا چور، اتنا گھٹیا، اتنا ان پڑھ اور اتنا جاہل ہے. یہ سارا کچھ بھی شاید برداشت کرنے والے کر لیتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ اس وقت ہوتا ہے جب یا گاڑی خود حدود سے تجاوز کرے، مثلاً آپ اس کو اوور سپیڈ کر رہے ہیں اور ٹائر بسٹ ہو گیا تو بس پھر ہو گیا. آپ نے یکدم انڈیکیٹر دیے بغیر آپ نے لین تبدیل کر لی، ہو گیا. یا کو سو ہوتا کیا ہے، ایک فریق حدود سے تجاوز کرتا ہے، نقصان دونوں کا ہوتا ہے. ایک آدمی ہے بالکل ٹھیک جا رہا ہے، ایک آدمی اس نے وائلیشن کی، اس کی وجہ سے ہوا، نقصان دونوں کا ہوگا. سو مجھے تو الیکشنز وغیرہ سے سچی بات ہے، مجھے گھن آتی ہے پاکستان کی سیاست سے، سیاستدانوں سے، الیکشنز کے تصور سے، جس میں عام آدمی کی نمائندگی ہوتی نہیں. اس الیکشن پہ میں لعنت بھی نہیں بھیجتا. بھاری ترین اکثریت اس ملک میں ہے لوور مڈل، غریب آدمی، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس وغیرہ. یہ کبھی ان کی اولادوں کو دیکھا آپ نے؟ یہ چند مخصوص لوگوں کی عیاشی اور بدماشی ہے، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کام کا. اور ہمارے جو محروم طبقے بھی ہیں، ان کے بچے، میں بھی مثال دے کے ہٹا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، ٹاپ کے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، انجینئرز بن جاتے ہیں، ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، ججز بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، جرنیل بن جاتے ہیں، مصور ٹاپ کے صادقین جیسے اور شاکر علی جیسے بن جاتے ہیں، سنگر ٹاپ کے بن جاتے ہیں، پلیئر ٹاپ کے بن جاتے ہیں. ان کو موت پڑتی ہے جاتے ہوئے اسمبلیوں میں. تو جس جمہوریت میں جمہور کی اولادوں کی کوئی گنجائش نہیں، وہ جائے جہنم میں. میں تو ایک بنیادی سی بات کرتا ہوں، یہ جو بیچتے ہیں یہ سودا کہ جی آہستہ آہستہ 75 سال میں تو مائنس میں ہی جا رہا ہے سارا کچھ، اور 75 سال کھانے ہیں، یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. بہرحال نیکسٹ ہے جی کنزا منیر ہیں اسلام آباد سے، لیکن مقیم ہیں دبئی میں. وہ کہتی ہیں جی کل نواز شریف نے الیکشن کیمپین کی پہلی تقریر 10 منٹ میں اچانک ختم کر دی. نہ ایران کا ذکر کیا حالیہ واقعے کے حوالے سے، نہ الیکشن کا، نہ نون لیگی منشور کا. اس کی تقریر میں اب بھی مجھے کیوں نکالا کا عنصر ہی نمایاں نظر آ رہا تھا. جذبات سے آ رہی تقریر پر میں چہرے پر خوف اور مایوسی، کیا نواز شریف کو نبشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے. اول تو اس طرح کے بندوں کو نا کچھ چیزیں، نہ آنکھ ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، ان کو کیا نظر آنا. لیکن بہرحال حالات جیسے ہو رہے ہیں، آپ کے اس بیٹا سوال سے 10 منٹ پہلے میں نے اپنا بلیک اینڈ وائٹ ریکارڈ کرایا ہے. میں نے کہا ہے کہ اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کا انجام نواز شریف کے چہرے پہ دیکھا جا سکتا ہے. آپ نے بھی بالکل وہی کہ خوف اور مایوسی، اس کے چہرے پہ سوائے خوف، سہم، مایوسی کے کچھ بھی نہیں. باقی آپ نے کہا نا کہ جی وہ نہ نون لیگی، منشور کیا ہونا ہے؟ لوٹ مار کے علاوہ ان کا کیا منشور ہے؟ اس کا اعتراف انہوں نے کرنا نہیں. وہی گھسی پیٹی باتیں، میں نے ایٹم بم بنایا ہو تو اتفاق فاؤنڈیشن بنایا ہے. کانسیپٹ کسی نے دیا، بنانے والے کون تھے، پیسہ جنریٹ کرنے والے کون تھے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو پروٹیکٹ کرنے والے، اس کو کور دینے والے. اور تو ایویں چاچا خام خواہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ میں فضول سی باتیں. میں یہ یوں ہوتا ڈالر وہ ہوتا ہوں. بات سنو، اس آدمی کی حکومت میں 2/3 میں چند زیب نے خودکشی کی تھی ماڈل ٹاؤن والے گھر کے باہر. یار بھول جاتے ہیں، 1000 بار کہہ چکا ہوں. سرخیاں لگیں 2 دفعہ، ایک دفعہ اس کی حکومت ڈسمس ہوئی، سرخی لگی، چونکہ یہ شریفوں کی حکومت تھی تو سرخی کیا لگی؟ بدماش حکومت برطرف. یہ سرخی میں نے نہیں لگائی، اس اخبار سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا. پھر ایک اور کہ شیر آٹا کھا گیا، آٹے کا کال پڑا ہوا تھا. پھر سستی روٹی اسکیم وہ شہباز شریف نے آئی، ایک ڈھونگ ڈرامہ، اربوں روپے کا بیڑا گرک کیا نتیجہ سے. پر تم جانے دیں ان لوگوں نے کیا، ان کے منشور نے، ان کو منشور منشار کا کیا پتا. اس کو تو مینیفیسٹو کے اسپیلنگ نہیں آتے انہیں. یہ ہمارے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کو پڑھیں کن کن لفظوں کی یہ مطلب پوچھتا رہا، یہ ادا کی مطلب ہے.
ایک ہی ہوتا ہے انگریزی کا کوئی لفظ انہوں نے بولا شمشاد صاحب کا انٹرویو پڑھ لیں. لاسٹ ہیں جی آنند لال. میں تو یہی پڑھ سکا ہوں، اگر غلط پڑھ رہا ہوں تو معذرت خواہ ہوں. نیو دہلی سے ہیں جی انڈیا سے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب تو پہلے ہی دن سے ہیں، ابھی ایران کی طرف سے بھی سرد ہیں. نارمل حالت میں نہیں پاکستان کے اپنے ہمسایہ برادر ملکوں سے سفارتی تعلقات اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اس طرح کے حالات پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی سوالیہ نشان ہیں. لال صاحب آپ جو ہندوستان کے ساتھ ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جو بھی باضمیر آدمی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جائے تو یہ کرے تو وہ قطعاً نہیں. کشمیریوں کو وہ ملنا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں. آزادی چاہتے ہیں آزادی دیں، آپ کے ساتھ رہنے جائیں آپ کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ تو ایک اور طرح کا معاملہ ہے. وہ ڈے ون سے پتہ نہیں وہ خبیث گورا جان کے یہ دانہ پھینک گیا جو ہمارے لوگوں سے اب تک سنبھالا نہیں جالا. حالانکہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہیں ہوتا. اور سیانے کہا کرتے ہیں کہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، جب مسئلہ کوئی پیدا ہوتا ہے اس کا حل اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اچھا رہ گیا تو یہ ایران والا ہی اٹس ناٹ ویری سیریس. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ود ان another few weeks اس کا نام و نشان بھی نہیں رہنا. وہ چائنا جیسا ملک جو ہے اس نے بھی ثالثی کا کیا ہے، تو اس کو میرا خیال ہے زیادہ بڑھا چڑھا کے ہے. افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال پارٹ آف دا گیم.